لڑکے کا کس عمر میں حدیث سننا ٹھیک ہے؟ کیا سمجھدار بچے بھی علم کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی دیگر سوالوں کے جواب کے لیے بخاری شریف کی حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری باب 6 کی 62ویں حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور تقریر کے لیے خیال رکھنا تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ ابن مسعود رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہونے، اکتا جانے کے ڈر سے ہمیں تقریر اور نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا خیال رکھتے تھے۔ فائدے: معلوم ہوا کہ تقریر کرنے والوں کو تقریر اور نصیحت کے وقت، موقع اور جگہ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں اور نہ ہی اس میں نفرت کا جوش پیدا ہو۔ 63ویں حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت کرنے والا نہ بناؤ۔ فائدے: معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ 64ویں حدیث۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ معاویہ رضی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور میں تو صرف بانٹنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو اس کا مخالف ہوگا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک اللہ حکم یعنی قیامت آ جائے۔ فائدے: دین میں سمجھداری کا تقاضا ہے کہ قرآن و حدیث کو شوق سے پڑھا جائے تاکہ وہ دین کے کاموں میں صحیح چھان بین اور اصل اور نقل کے فرق کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ 65ویں حدیث۔ علم میں سمجھ بوجھ کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے۔ یہ حدیث 56 پہلے گزر چکی ہے۔ اس روایت میں انہوں نے یہ اضافہ بیان کیا، میں نے آپ کو دیکھا کہ میں ایک ہی سب سے چھوٹا ہوں، لہٰذا خاموش رہا۔ 66ویں حدیث۔ علم اور حکمت میں رشک خواہش کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی عادتوں پر، ایک اس آدمی کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو، وہ اسے حق کے راستے میں نیک کاموں پر خرچ کرے، اور دوسرے اس آدمی کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ فائدے: رشک یہ ہے کہ کسی میں اچھی خوبی دیکھ کر انسان اپنے لیے اس کی تمنا کرے، اور اگر مقصود یہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے تو اسے حسد کہتے ہیں اور یہ برائی کے لائق ہے۔ 67ویں حدیث۔ حضرت ابن عباس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے۔ 68ویں حدیث۔ لڑکے کا کس عمر میں حدیث سننا ٹھیک ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن گدھے پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں بالغ جوان ہونے کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا تو یہ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ 69ویں حدیث۔ محمود بن ربیع رضی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کلی یاد ہے
جو آپ نے ایک ڈول میں پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ فائدے: معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے بھی علم کی مجلس میں حاضر ہو سکتے ہیں اور علم والے ان سے خوشی بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔